بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ گڈ ایوننگ ویورس. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب شیخ. ناظرین, جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ فیس ٹو فیس کی ہر ایپیسوڈ کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے اس مسجد مہمان کے ساتھ گفت و شنید کی جائے جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہو, جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا جانتے ہوں, جو پاکستان کے لیے سوچتے ہوں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ان کا کوئی کردار ہو. میں اس وقت موجود ہوں اوٹوا ہائی کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں. میرے ساتھ موجود ہے ہائی کمیشن آف پاکستان جناب رضا بشیر طاہر صاحب. طاہر صاحب, تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونیٹی. آپ نے بڑا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا اور ہم وہاں سے اونٹاریو سے آپ کے پاس یہاں بیٹھے ہیں. طاہر صاحب نے 1987 کے اندر فارن افیئر سے جو ہے وہ اپنا کام شروع کیا, اسٹارٹ کیا مشن کے اندر. دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر چکے ہیں, چاہے کینیا ہو. کینیا کے اندر بطور ہائی کمشنر جو ہے وہ انہوں نے اپنا بہت اہم رول پلے کیا. پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے ان کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. طاہر صاحب پاکستان کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے یونائٹڈ نیشن کے اندر, یونائٹڈ نیشن کونسل کے اندر, اس کی سیکورٹی کونسل کے اندر پاکستان کا مقدمہ لڑا بھی ہے اور واضح طور پر پیش بھی کیا ہے. ریسنٹلی عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو وزٹ تھا یونائٹڈ نیشن کے اندر, انہوں نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا. کشمیر کی آواز کو انہوں نے دنیا کے سامنے اجاگر کیا اور ایک بار پھر کشمیر کا جو ہے ایشو وہ دنیا کے سامنے آ گیا. جو مسئلہ کشمیر ایک عرصے سے بھارتی جارحیت کی وجہ سے دبا ہوا تھا, اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا. لوگوں نے محسوس کیا کہ جو ہے وہاں پر وائلنس ہو رہی ہے. کیا وائلنس ہو رہی ہے کہ ایک عوام جن کو حق خود ارادیت ملی ہوئی تھی, اس کا 370 آرٹیکل کو ختم کر کے بھارتی حکومت نے مودی کے ایک اقدام کو RSS کو تقویت دی اور یہ ثابت کر دیا کہ بھارت ایک بار پھر RSS کے مودی نظریے کے اوپر گامزن ہے. ہم طاہر صاحب سے معلوم کریں گے. طاہر صاحب, دنیا بھر میں اس وقت ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے, شور مچا ہوا ہے. کیا کینیڈا کے اندر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بات کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, اور اس سے زیادہ میں اس بات کے لیے آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے کشمیر کی طرف اپنے جو ناظرین ہیں ان کی توجہ مبذول کرائی. ویسے تو ان کی توجہ اس پہ ہے, لیکن پھر بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کے کانٹیکسٹ میں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ بات کر کے کہ کینیڈا میں اس مسئلے پہ ہر پاکستانی نژاد کینیڈین نے اور کینیڈا کے سیاستدانوں نے اور کینیڈا کے ابلاغ عامہ نے اپنا پورا جو ہے وہ فرض جو ایک ہے نا انسانی فرض, وہ ادا کیا ہے. اس بات کا ادراک کر کے اور اس بات کا اظہار کر کے کہ کشمیر میں جو مظالم ہیں ان میں ان کی کوئی جو ہے تعویل نہیں بنتی, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی, اور یہ اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے تو یہ خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوں. اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کینیڈا میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں, کینیڈا میں سرکاری طور پہ بھی بھارت کے ساتھ اس بات کو اٹھایا گیا ہے. اس کے علاوہ مختلف تقریبات میں, مختلف مواقع پہ, اور لوگوں نے بہت کھل کے اس پہ بات کی ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی حوصلہ افزائی کا باعث ہے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کینیڈا میں رہنے والے لوگ ہیں واقعی ان کا جو دل ہے وہ صحیح جگہ پہ ہے. Their heart is in the right place. طاہر صاحب, کینیڈا جو ہے وہ تو ایز اے ہیومینیٹیرین جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پہ آواز بلند کرتا ہے, چاہے کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو. لیکن جسٹن ٹروڈو صاحب کی طرف سے اب تک کوئی خاص اس پہ جو ہے وہ کینیڈا کی جانب سے آواز بلند نہیں کی گئی, جبکہ جگمیت سنگھ جو NDP کے لیڈر ہیں انہوں نے پرزور طریقے سے جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات کی اور بھارت کی جو جارحیت ہے, لیکن ابھی تک بہت ہی جو لیول ہے اس سطح پہ بات ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ لیکن جو ہم اصل میں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ترقی یافتہ ابلاغ عامہ کے دور میں رہتے ہیں,
اور یہ ایسا دور ہے کہ جس میں سوشل میڈیا کی وجہ سے اور آپ جیسے مستعد صحافیوں کی وجہ سے انفارمیشن بہت ڈسیمنیٹ ہوتی ہے، اور لیکن اس کے علاوہ جو انٹر اسٹیٹ ریلیشنز ہیں وہ آبویسلی ایک کمپلیکس قسم کی پیچیدہ چیز ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں جو حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ٹروڈو صاحب کی بات ہوئی فون پہ، اس کے علاوہ جب وزیر خارجہ بھارت کے یہاں تشریف لائے ان کے ساتھ بھی اس چیز کا ذکر سرکاری طور پہ آنا کہ یہ معاملہ ڈسکس ہوا۔ اب آگے جو اس کی نیٹی گریٹی ہے وہ تو ظاہر ہے اس طرح بلاغی عمل میں نہیں آتی، لیکن یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، اور یہ اس سلسلے میں سلوٹ کرتا ہوں کینیڈا کی حکومت کو کہ انہوں نے یہ اس طرح مطلب اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ they did not pretend that the problem did not exist۔ ابھی آفٹر الیکشن عمران خان صاحب کو جسٹن ٹروڈو صاحب کا فون بھی ہے، اور آپ نے بھی حالیہ ملاقات کی جسٹن ٹروڈو صاحب سے، تو آپ کی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ جی، ہماری ہر جو بھی موقع آیا ہے ان کے ساتھ آفیشیل انٹریکشن میں، اوبیسلی ورکنگ لیول پہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تو وہ اس طرح کا موقع نہیں تھا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا جب ان کے ساتھ بالمشافہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی جو ہے کانورسیشن کا ذکر کیا، اور میں نے پھر وہ اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے شاید میں نے کہا جی شاید مجھے سفارتکار کے طور پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے، آپ کے سیاسی معاملات ہیں، لیکن میں اپنا فرض سمجھتا ہوں آپ کو بتانا کہ جو ہماری کمیونٹی ہے، جو پاکستانی نژاد کینیڈین ہیں، ان میں آپ بڑی بھرپور مقبولیت رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ میرا فرض ہے آپ کو بتانا، اور وہ آپ کو ایک بہت اچھا جو ہے نا لیڈر بھی سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو تارکین وطن ہیں ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ بڑی ان کی امیدیں ہیں۔ تو میں بس یہ کہنے پہ اکتفا کروں گا کہ وہ اس پہ یہ بات سن کے خوش ہوں۔ آپ کا جو ملاقات کا دورانیہ تھا اس دوران پاکستان کی ٹریڈ کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ بائی لیٹرل ٹریڈ پاکستان اور کینیڈا کے مابین نہ ہونے کے برابر ہے، کن کن سیکٹرز کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور اس ٹریڈ کو کس طرح اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ٹریڈ کے سلسلے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے معاملہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آپٹکس، جیسے ہے نا کہ ایک تقریب ہوئی اور نشستن گفتن برخاستن، اوبیسلی وہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ میری کوشش یہی رہی ہے یہاں آنے سے لے کے اب تک کہ لوگوں کو، جو بھی لوگ اس میں اس چیز سے منسلک ہیں، ان کو یہ پیغام دیا جائے کہ جی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ کوئی واقعی کوئی تبدیلی آئے، صرف جو ہے نا فوٹو اپرچونٹی نہیں۔ اور اس سلسلے میں پھر ظاہر ہے کہ کوئی جو ایسے بیریئرز ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، تو ہم کینیڈین سائڈ کو یہ میسیجنگ کرتے ہیں کہ جی آپ کی جو ویزا پالیسی ہے وہ اتنی جو ہے نا ریسٹرکٹیو نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے لوگوں سے ہماری یہ درخواست ہوتی ہے کہ تھوڑا کمفرٹ زون سے نکل کے ایکسپلور کریں کہ جی کیا پاسبلٹیز ہیں، اور حکومت آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ ہم حاضر ہیں، حاضر خدمت ہیں عمران خان صاحب کی، اور اس کے علاوہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، بڑے جماعت سال، بڑے ڈائنامک وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، تو ان کی بہت اس چیز پہ ایمفیسس ہے، ٹریڈ ڈپلومیسی پہ، اور پاکستان کی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں دوز آر بہت ان میں ایک مثبت تبدیلی آئی ہے۔ تو میں نے بہت مواقع پہ یہاں پہ مختلف تقریبات میں، سی پیکٹ کی تقریبات میں، اوپن آپ جانتے ہیں اداروں کو، ان کی تقریبات میں، کینیڈا پاکستان ایسوسیشن، دین ونیپیگ میں، جہاں جہاں موقع ملے
تو لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ بلا خوف و خطر ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں جو کہ پاکستان میں دستیاب ہیں، اور الٹیمیٹلی حکومت آپ کو بالکل فیسیلیٹیٹ کرے گی، لیکن جو انٹرپرینورشپ ہے اس میں یہ بھی چیز ہے کہ وہ ہر چیز حکومتی گروپ کے تھرو جانی ضروری بھی نہیں، ماشاء اللہ بڑے بڑے اچھے انٹرپرینورز ہیں اینڈ دے مسٹ ٹیک ایڈوانٹیج۔ اور باقی یہ ہے کہ آبویسلی جو ٹریول ایڈوائزریز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم بڑی فورسفل میسیجنگ کرتے ہیں کینیڈینس کو، کہ مثلاً اگر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کینیڈا یہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان میں خطرات ہیں، تو پھر بھارت میں خطرات کیوں نہیں؟ بھارت تو ساتھ ہی ہے، اور جو خطرات ہیں وہ ہندوستانی پالیسیوں کی وجہ سے جو وہاں پہ اس وقت ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے وہ جو یہ جو سٹیزن شپ ایکٹ اور اس طرح کی جو حرکات ہو رہی ہیں تو اس سے ایکچولی جو ہے وہ خطرات بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا یہ کانسٹنٹ انڈیور ہے، اور یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ روانی والا سلسلہ ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، ون آف نہیں ہے، ون ٹائم نہیں ہے، اور اس میں ہم ہر قسم کی میسیجنگ کرتے رہتے ہیں۔ اور میں یہ بھی مینشن کرتا جاؤں، آئی نیگلیکٹڈ ٹو مینشن کہ یہ پچھلے دور حکومت میں کرسٹیا فریلینڈ صاحبہ نے، وزیر خارجہ نے بھی کشمیر پہ اسٹیٹمنٹ دی تھی جو کہ بڑی حوصلہ افزا تھی، اور بہت حلقوں میں اس کو ایک طرح سے حیرت سے دیکھا گیا، کیونکہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید کینیڈا اس پہ بس ایک وہ کہتے ہیں نا جیسے ایک اسٹڈیڈ سائلنس یا بنائن نیگلیکٹ، تو الحمدللہ وہ نہیں ہوا۔ اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کن کن ایریاز کو فوکس کیا ہوا ہے کہ ان کے ذریعے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان بائی لیٹرل ٹریڈ میں اضافہ بھی ہوگا، اور اس وقت ہمارا جو تجارتی لین دین ہے اس کا والیوم فگر کچھ آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، والیوم جو ہے اٹس اباؤٹ 1.5 بلین کینیڈین ڈالرز، اور کوئی ایسا امپریسو نہیں ہے، مطلب اگر دیکھا جائے کہ پاکستان میں جو اپرچونیٹیز ہیں اور کینیڈا کا جو آبویسلی اکانومی کا سائز ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو کمفرٹ زون سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ اپرچونیٹیز کیا ہیں، اور ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں، جب میں نے یہاں مینشن کیا تھا سی پیک وغیرہ کی اس میں تقریبات میں کہ جی یو اے ای نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، سعودی عربیہ نے کی ہے، ملیشیا نے کی ہے، آٹوموٹیو انڈسٹری ہے، آئی ٹی ہے، پھر جناب جو ہے نا ہائی ٹیکنالوجی ہے، ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، ایجوکیشن میں بہت کوآپریشن ہو سکتی ہے، میں نے بڑے لوگوں کو انکریج بھی کیا، اور یہاں تک بھی کہا ہے کہ جی آپ یہ بھی کنولا فیکٹری کی فیزیبلٹی بھی دیکھ سکتے ہیں، پاکستان میں بڑی مانگ ہے، ایگزیکٹلی، اور یہاں سے ایکسپورٹ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جو ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن سیکٹر ہے بڑا بومنگ ہے، اور کینیڈا کی بڑی پروون ایکسپرٹیز ہے اس میں۔ اس کے علاوہ پھر جیسے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہے، کینیڈا obviously is a very significant country when it comes to oil and gas۔ ان میں جوائنٹ وینچر بھی ہو سکتے ہیں پاکستان اور جی بالکل ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے، اور اس میں پھر دیکھیں جو ہمارے جو اصل جو ہمارا چہرہ ہے وہ آپ لوگ، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا چہرہ ہے، بڑی اچھی یہاں پہ ریپوٹیشن ہے پاکستانیوں کی جو یہاں پہ سیٹلڈ ہیں، بڑے بڑے عرصے سے بڑے انہوں نے اہم کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں، اور بڑے اچھے نظر سے ان کو دیکھا جاتا ہے، تو وہ بھی اس معاملے میں دے کین لیڈ دا وے۔ جیسے ہے نا کہ اگر ایک طرف سے کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا آ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں خطرہ بہت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جی اب آپ دیکھیں نا اتنی ماشاءاللہ فلائٹس وغیرہ جاتی ہیں، 5 فلائٹیں ہو گئی، اور خدا نخواستہ کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح سے کوئی ایسا ڈینجر نہیں ہے۔ ابھی آپ نے وہ بعد میں ہم اس پہ مزید بھی بات کر سکتے ہیں، کرتارپور کے کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھا ہے یہاں سے سکھ برادری کے بڑے لوگ ہیں، بڑا فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کبھی بھی وزٹرز کو انکریج نہیں کرے گی اگر اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ ناظرین اس بات میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جو ہمارا پاکستانی میڈیا خاص طور پہ
میرے وہاں دوست احباب بیٹھے ہوئے، میں ان سے بھی بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ 36 انچ کی اسکرین پہ نہیں ہے. پاکستان کا امیج اس پر بہت وائڈ ہے. اس اسکرین سے باہر نکل کے دیکھیں تو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال دوسرے ملکوں کی نسبت بہت بہتر ہے. آج وہاں پر سیاحت کا جو ہے وہ عروج ہے. عمران خان صاحب کی پالیسیوں کے باعث خیبر پختونخوا میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ سیاحت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. صاحب عمران خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ انہوں نے بہت سارے بیرونی سرمایہ کاروں کو وہاں پہ اٹریکٹ کیا ہے، فورن انویسٹر آ رہے ہیں. کیا کینیڈا سے بھی کوئی فورن انویسٹمنٹ پالیسی آپ نے یہاں پیش کی کہ وہاں پہ لوگ کینیڈین سرمایہ کاری کریں؟ دیکھیں جی، ہم نے یہاں پہ فیڈرل لیول پہ جو متعلقہ وزراء ہیں ان کو اور پھر تمام پریمیئرز کو میں نے خود باقاعدہ ڈیو لیٹرز لکھے ہیں اور ان کو مٹیریل بھجوایا. obviously they need time to examine that. کینیڈا کا ہائی کمیشن اسلام آباد میں بڑا فعال ہے. وہاں پہ وینڈی گلمور صاحبہ ہیں، شی از ڈوئنگ اے ویری فائن جاب، اور سو کوشش ایک جاری رہتی ہے. اور اس میں لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہمارا جو اس میں مین امید ہے وہ اپنے پاکستانی نژاد کینیڈین سے، اور ان کو میں یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ جو انویسٹمنٹ وہ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ محفوظ ہے. وہ انویسٹمنٹ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اس میں ان کو یہ ہو کہ جی نامعلوم یہ کہاں جا رہی ہے، تو وہ ان کو بالکل بے فکر رہنا چاہیے موجودہ گورنمنٹ کی وجہ سے تو زیادہ. جی بالکل، کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی جو آپ اگر تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں اور اس میں جو انٹیگریٹی کے جو ہم نے سٹینڈرڈز دیکھے ہیں، مدینہ سٹی اسٹیٹ کا ہم ذکر کرتے ہیں، کوئی ریٹوریکل بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جو دنیا کے گریٹسٹ ایڈمنسٹریٹرز گزرے ہیں، حضرت عمر کا اس سلسلے میں نام ہوتا ہے، بہت بڑے لوگ ہیں، تو وہ کوئی وہ کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ کے فارغ التحصیل نہیں تھے. اصل میں چیز یہ ہے کہ یور ہارٹ ہیز ٹو بی ان دا رائٹ پلیس، اور باقی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا، the rest falls into place. لیکن بنیادی طور پہ انٹیگریٹی اور آنیسٹی بہت ضروری ہے. اور اگر وہ نہیں ہے، اب وہ جیسے بات ہوتی ہے نا کہ جی افسر شاہی کی ٹریننگ کریں، اچھا تو ٹریننگ کرائیں گے تو اس کو آئی ٹی سکھا دیں گے، اگر ایک آدمی چور ہے تو وہ زیادہ ماہر چور بن جائے گا. تو وہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پاکستان میں اس چیز کا ادراک آ رہا ہے کہ بھئی یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی امیوزمنٹ پارک میں پھر رہے ہیں کہ جو مرضی ہم کریں اور کوئی کچھ بنانے والا نہیں ہے. تو بڑی حوصلہ افزا بات ہے، فارن انویسٹر کے لیے بڑی ری ایشورنگ ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ماضی میں سرمایہ کاری بانڈز بھی جو ہے وہ متعارف کرائے جائے ہیں پاکستان کے یہاں. جی مطلب اس میں دیکھیں نا ایز دے سے اسکائی از دا لمٹ، بٹ دین وہ بات اس طرح ہے کہ انٹرپرینور جو ہیں دے ہیو ٹو لیڈ دا وے. اب جیسے ملیشیا ہمارے لیے بڑی انسپائرنگ ایگزامپل ہے. میں خود بہت عرصہ پہلے 97 میں آئی اٹینڈیڈ اے کورس ان ملیشیا، تو وہاں کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ بیسک جو ہم نے کام کیا یہاں پہ وہ تھا دا ریکگنیشن دیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر از دی انجن آف گروتھ. بیوروکریسی ہیز ٹو فیسیلیٹیٹ بٹ not dominate the process and also have the good sense to get out of the way when required. اگر آپ کیونکہ ظاہر ہے افسر شاہی ہو یا حکومتی لوگ بھی تو ہر چیز کو، ہر اینگل کو اس طرح سے شاید نہیں سمجھ سکتے جس طرح کاروباری افراد سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان کی بات کو غور سے سننا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ بہت رسپانسو ہے to the grievances, to the suggestions of the business community. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ جو ہے رپورٹ بھی ہو رہا ہے. اور ابھی وہ جو نیب کے پروسیجر میں امینڈمنٹ ہے وہ بھی ایک جو ہے بڑی حوصلہ افزا بات ہے بزنس کمیونٹی کے لیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر اینڈ دے ول گیٹ بیٹر ان شاء اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاء اللہ جاپان میں، ٹوکیو کے اندر، منیلا سمیت بہت سارے ملکوں کے اندر سرو کیا ہے، اور میرے خیال ہے 2015 سے لے کے 2019 فیب تک آپ ہائی کمشنر آف کینیا بھی رہے ہیں پاکستان کے. آپ نے ٹریڈ کو جو ہے وہ فروغ دیا ہے. تو پاکستان کے اس وقت جو سرجیکل آلات ہیں جو دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں، لیکن یہاں کچھ رکاوٹیں ہیں، بندش ہے. اسی طرح فٹ بال کے دنیا بھر میں پاکستان کا جو فٹ بال ہے وہ فیفا تک جو ہے وہ مقبول ہے. تو کیا اسپورٹس گڈس اور سرجیکل آلات پہ جو بندش ہے یا جو معاملات ہیں وہ کیا وجہ ہے کہ ہماری سرجیکل آئٹم جو ہیں وہ جرمنی بینڈنگ جرمنی کر کے یہاں آ رہے ہیں، حالانکہ آلات ہمارے یہ پاکستانی ہیں؟ جی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب ناٹ ٹو سورٹ آف
یہ مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو جس دور میں ہم رہتے ہیں اس میں پیکیجنگ اور ایڈورٹائزنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں نا، ایک جو گروسری اسٹور بھی ہوتا ہے وہ آپ کو پیمفلیٹ بھیجتا ہے، کیوں بھیجتا ہے؟ یہ جن جگہوں سے لوگ اپنی کھانے پینے کی اشیاء لیتے ہیں تو دے ایڈورٹائز. پھر ایک پیکیجنگ ہوتی ہے، سم تھنگ دیٹ از پیکیجڈ ویل ول سیل یو نو بیٹر اینڈ آل دیٹ. تو اس میں میرے خیال میں ہمارا مارکیٹنگ جو ہے تھوڑا کمزور ایریا ہے، بٹ سرٹنلی وی آر ورکنگ آن ویلیو ایڈیشن پہ بھی توجہ دینے ویلیو ایڈیشن پہ. اور پھر ایک وہ جو ہے نا برانڈنگ، دا وے یو پریزنٹ سم تھنگ. جیسے وہ کولمبین کافی کی ایگزامپل ہے، جیسے دا وے دے مارکیٹڈ اٹ ان دا یو ایس. اب یہ نہیں ہے، میں افریقہ سے بھی آیا ہوں تو افریقہ میں بڑی بڑی اچھی کافی ہے، ایتھیوپیا والوں نے تو سب سے پہلے ڈسکور کی، اور لیکن اس طرح سے اس کو پذیرائی نہیں ملتی جس طرح کولمبین کو ملتی ہے، بیکاز آف دا پروکسیمٹی ود دا یو ایس. جس طریقے سے انہوں نے مارکیٹ کیا، اب وہ جو کولمبین کافی کے اوپر آپ کو وہ خچر والا پتہ نظر آتا ہے، وہ فکشنل کیریکٹر ہے، وان بولتے ہیں، لیکن اس کو ایک وہ جو ہے نا برانڈنگ کر کے. تو ہمیں بھی ضرورت ہے. اگر پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹائلز کا اتنا کاروبار ہے، تو وی مسٹ بی ایبل ٹو ٹیل دا ورلڈ کہ جی ہم یہ فلاں جو کلاتھ ہے یہ ورلڈ کلاس لیول پر بنا رہے ہیں. لیدر گوڈز میں اب آپ دیکھیں کہ جو ہماری کمپنیز ہیں، میں کسی کمپنی کا اسپیسیفکلی نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بڑی بڑی اچھی چیزیں بناتی ہیں. اور جب باہر کی دنیا میں رہنے والے لوگ کو دیکھتے ہیں، ہماری لیدر جیکٹس کو دیکھتے ہیں، بریف کیسز کو دیکھتے ہیں، دے آر اسٹانشڈ. بیڈ لینن ہے اس میں، اب آپ بیڈ لینن کا جو لیول ہے پاکستان میں اگر آپ اسے کمپیئر کریں یہاں بڑی اپ اسکیل دکان میں زمین آسمان. تو ویلیو فار منی کا کانسیپٹ ہے. تو آئی تھنک اس میں پولنگ آف ریسورسز، اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انڈر کٹ نہ کریں. لائک جب ایک ٹائم تھا کہ ان دا یو ایس پاکستانی لیدر جیکٹ وڈ سیل فار $1,000. پھر ہم نے خود ہی اس کو کر کے اچھا جی یہ 1000 کی دیتا ہے، میں 900 کی دوں گا، تو پھر ہم اس کو 50 پہ لے آئے. تو وہ بھی ہے نا کہ پرائسنگ جو ہے، جس طرح جیپنیز کمپنیز ہیں، تو اب وہ جب پرائسنگ کرتی ہیں، فار ایگزامپل جیسے یہ کیمرہ ہے، تو کیمرہ قدرے سستا ہوگا تھا کہ آپ نے لے لیا، ڈیجیٹل کیمرہ جب شروع ہوا. اب آگے بات اس کی بیٹری کی اور وہ میموری بڑھانے کی، تو وہ مہنگی ہوتی ہے. اور وہ مہنگی، لیکن وہ ماتسوشیتا، سونی وغیرہ یہ اکٹھے ہو کے تو دے ڈیسائیڈ کہ اس لیول سے نیچے نہیں جانے دینا، انڈر کٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پھر کم از کم اس چیز کا معیار یا انٹیگریٹی، آبویسلی ان کو بھی مسائل ہیں عوامی جمہوریہ چین کی وجہ سے، چائنا از لائک دا لیبر کی وجہ سے، وہاں پہ جو وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت کم ہے، جس کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم پیش قدمی ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم کے ذریعے پاکستان کا بھی نام آیا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے کہ کیا پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جو بڑی تعداد ہم ان قریب دیکھنے والے ہیں اب جس طرح انڈین آ رہے ہیں؟ جی بالکل. پاکستانی جو طالب علم ہیں وہ ان کی تعداد بڑھ بھی رہی ہے اور مزید بڑھے گی انشاءاللہ. اور اس میں بھی تھوڑا سا آرگنائز ہونے کی، میں نے کچھ لوگوں جنہوں نے مجھے اپروچ کیا ان کو بھی مشورہ دیا کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ کنسلٹنسی سروس ہوتی ہے اور وہ شروع کی جا سکتی ہے. اس کے لیے جو فی بنتی ہے وہ بھی لی جا سکتی ہے، اس کو کوئی مطلب فلاحی بنیادوں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور انڈیا میں یہ کام ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ جس طریقے سے جس تعداد میں لوگ آ رہے ہیں وہ ڈسپروپورشنیٹ ٹو دیئر پاپولیشن. تو اس سلسلے میں ہم نے کیا انکریج، یونیورسٹیز کو بھی کیا کہ جی آپ کے لیے بھی ایک، کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ لوگ تعلیم کو بہت اہمیت دے رہے ہیں، بڑا انویسٹ کر رہے ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی آپ کو، ہماری پاپولیشن بھی اگر آپ دیکھیں تو 50 سے زیادہ جو ہے وہ نوجوانوں پر محیط ہے. ایبسلیوٹلی. اور وہ جو نوجوان ہیں دے آر ویری سیریس اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں. اور پاکستان میں اس چیز یہ فکر جو ہے یہ فروغ پا رہی ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایجوکیشن از این اینڈ ان اٹ سیلف، اس کی اگر وہ فائنینشلی فیزیبل نہیں بھی ہے تو علم حاصل کرنا تو ویسے ہی ایز مسلمان ہمارا فرض ہے. ریٹوریکلی بھی ہم یہ بات کرتے ہیں. تو وہ بڑا ایک ویلکم ٹرینڈ ہے. اب اس کو ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہم نے تو اپنی طرف سے میسیجنگ کافی کی، آپ کے جو یہاں لوکل سیاستدان ہیں ان کا بڑا ایفرٹ ہے، کمیونٹی کا بڑا ایفرٹ ہے. اور سب سے زیادہ کریڈٹ آبویسلی کینیڈا کی حکومت کو جاتا ہے جنہوں نے مطلب یہ جو سہولت ہے وہ مہیا کی ہمیں. اب وہ ہو گیا.
اب ہے کہ اس سے مستفید کس طرح ہوا جائے. تو ظاہر ہے کہ جو ویک ایریاز ہیں اس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ جی کینیڈا والے سختی بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے کرتے بھی ہیں، لیکن اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فارم کو صحیح طرح سے بھریں تو وہ تو بھرنا پڑے گا، یا اگر اس میں ان کو کوئی جو کرائٹیریا اس کو فالو کرنا ہاں، چاہیے. اور یہ نہ لگے کہ جیسے بعض لوگوں نے ہمیں یہاں بڑا کھل کے یہ بات کی، ان کے سرکاری لوگوں نے، کہ بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی ایک جگہ ایک بندہ بیٹھ کے تو وہ فارم چھاپ کے سب کے بیہاف ذرا نام چینج کرے، تو اس طرح کا پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک مس گیونگ وغیرہ پیدا ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو بھی obviously جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے میسیجنگ کی ہے کہ یہاں پہ کیونکہ ظاہر ڈیفیکلٹیز ہے نا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کینیڈا کے موسم کے اس طرح کے ایشوز ہیں، امیگریشن لاز وغیرہ یہ وہ، تو ایک وہ پھر کمفرٹ زون یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ٹرینڈ، مطلب میں نے مثال دی یہاں پہ بعض دفعہ لوگوں کو کہ جی ایک کوئی اسٹوڈنٹ جس کا میگل میں ایڈمیشن ہوا اور اس کو ٹائم پہ ویزا نہیں دیا گیا تو وہ آسٹریلیا چلا گیا. اگر آپ دیکھیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کینیڈا کے اندر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے میڈ ان پاکستان یا دیگر ناموں سے نمائشوں کا انعقاد کیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے بطور ہائی کمشنر، جس طرح آپ نے کینیا میں ایک رول پلے کیا تھا، بہت سارے ایکسپورٹر آتے تھے وہاں پر آپ کی طرف وزٹ کرتے تھے اور چاول کے ایکسپورٹ میں اضافہ ہو گیا تھا، جس طرح ہم کینیا سے چائے امپورٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ ایز اے ہائی کمیشن آپ کے جو مشن ہے اس لیول پہ کوئی ایگزیبیشن کا انعقاد ہونا چاہیے؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے، اور ہم کیا آپ کا فیوچر میں ایسا پلان ہے کہ سب کرنے کو تیار ہیں. اس میں جو ایک ڈیفیکلٹی پوٹینشلی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب کوئی جس طرح کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی ٹریڈ فیئر یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس میں نارملی لوگوں کی پریفرنس ہوتی ہے کہ ہم فزیکلی پارٹیسپیٹ کریں، اور اس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ ویزے کے مسائل کافی ہیں. ویزا ایشو میں چلیں اب اگر ویزا ایشو ہے لیکن وہ فالوئنگ دا آرٹ آف دا پاسبل فلاسفی، تو اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا لوگوں کو کہ اگر آپ فزیکلی نہیں آ سکتے تو آپ کوریئر کے تھرو سیمپلس بھیج سکتے ہیں. کوئی جیسے آپ اگر کسی کو ریپرزینٹ کریں اینڈ یو کین گو اینڈ ڈو سم میسیجنگ آن دیٹ. باقی پھر وہ جو ہے ایگزیبیشن کا جہاں تک سوال ہے اس کی فیزیبلٹی بنائی جا سکتی ہے، بیکاز آبویسلی اٹ ہیز ٹو بی فیزیبل اینڈ ورتھ دیئر وائل. وہ ہے نا کہ اگر ایک آدمی پاکستان میں بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ جی میری گڈس تو ویسے ہی بڑی پاپولر ہیں اور ماشاء اللہ میری ویب سائٹ ہے اینڈ آئی ایم گیٹنگ سو مینی ہٹس ایوری ڈے، تو مجھے ایگزیبیشن کرنے کی کیا ضرورت. جس طرح ہوتا ہے نا جہاں پہ اسٹیبلش کمپنیز ہیں، تو فیزیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. اور ہمارا دیکھیں اس میں جو ایک چیز میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ پاکستان اور پاکستانیوں کی خدمت ہے، سیلف پروجیکشن نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ بھی سم تھنگ وچ میکس می لک گڈ کہ دیکھیں جی بڑے ڈائنامک ہیں وہ، لیکن وہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایسا کام، اور پھر ایک کاسٹ افیکٹو طریقے سے. یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ایٹیٹیوڈنل چینج آئی ہے حکومت پاکستان میں عمران خان صاحب کے آنے کے بعد، کہ ہر چیز کو آپ نے مغربی معیار سے اور اس خرچے کے ساتھ نہیں کرنا. اٹ ہیز ٹو بی فائنینشیل. ختم ہو گئے. ہاں مطلب ورنہ تو دیکھیں نا جی آپ پیسے پھینک دیں کسی کو اور آپ کسی کمپنی کو کہیں کہ جی اچھا یہ نو کوسچن آسکڈ یو کین ہیو سو مینی ملینس، تو کئی نمائشیں ہو سکتی ہیں. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں گے عمران خان صاحب جو ہے وہ کب کینیڈا کا دورہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی ہماری بہت خواہش ہے اور میں سمجھتا ہوں کینیڈا کی حکومت کی بھی بڑی خواہش ہے اور اس پہ کام ہوتا رہے گا. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو وزرائے اعظم صدور ان کے جو شیڈیول ہیں وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، اور نیچرلی اس لیول کی جو وزٹ ہے اس پہ ایڈوانس میں کام کرنا پڑتا ہے. اٹ ہیز بہت سارے اینگلز دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن سرٹنلی ہماری کوشش رہے گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ 2020 انشاءاللہ دونوں پرائم منسٹر جو ہے وہ یہاں پہ بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، سیاسی عدم استحکام جو پاکستان کے اندر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کبھی کوئی واویلا مچتا ہے یا دھندے کی صورتحال ہوتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، تو اس کے اثرات آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے جو ہوتے ہیں یہاں پر منفی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرف دیکھا جاتا ہے یہاں پر بھی سیاسی حلقوں میں؟
دیکھیں اس میں ایک ہوتا ہے وہ جس طرح میں نے پہلے عرض کی نا کہ ایک ہوتے ہیں امیجیٹ آپٹکس کی چیز ہو رہی ہے، اچھا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان unfortunately has been at the receiving end of a lot of bad press بہت عرصے سے. اب میں اس کی اگر وجوہات میں جاؤں گا تو پھر شاید میموری ختم ہو جائے گی. تو آپ سمجھتے ہیں لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ملک ہے. پاکستان عالم اسلام کا بڑا اہم ملک ہے. پاکستان ایک جوہری طاقت ہے. پاکستان کا جو سائز آف اکانومی ہے، جو ڈائنامزم اور سائز آف پاپولیشن ہے، تو ہمارے پازیٹیو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اب رہ گئی بات کہ جی اس میں انسٹیبلٹی، تو یہ پرسپیکٹیو کی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹرن میڈیا میں جب کسی چیز کو پازیٹیو اسپن دینی ہوتی ہے تو وہ بھی مل جاتی ہے، اور جب نگیٹیوٹی آتی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ چیزیں عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اسپن ڈاکٹری اس پہ انحصار چھوڑ دی. تو اب بات ہوتی ہے سیدھی. آپ نے دیکھا ہوگا دورہ امریکہ میں یا جب بھی ان کی میسیجنگ، چاہے ٹروڈو صاحب کے ساتھ بات ہو، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہو، چاہے کسی کے ساتھ ہو، the messaging is very clear. اور دنیا کو یہ پتہ ہے where we stand. ہمارے کیا کنسٹرینٹس ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کیا ہم نہیں کرنا چاہیں گے. اور پاکستان دیکھیں ایک جہاں تک رول ہے پاکستان کا، تو اب آپ دیکھ لیں اگر آپ تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں تو 79 میں جب سوویت انویژن ہوا تو اگر پاکستان تماشبین بن جاتا آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوتا. اور اگر سوویت یونین اس طرح سے ایکسپینڈ ہوتی تو پھر سب کے اوپر اثرات ہوتے. لیکن ٹھیک ہے، ہم کوئی اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے، لیکن کم از کم اتنی امید ضرور ہے کہ ایک ڈیسنسی کا مظاہرہ کیا جائے اور ان جو سیکریفائسز ہیں ان کو اکنالج کیا جائے. تو انسٹیبلٹی جو ہے الحمدللہ کوئی ایسی، کیونکہ انڈیکیٹر دیکھیں جو ہوتا ہے نا وہ ٹویٹس میں اور ان چیزوں میں فیس بک پوسٹ میں نہیں ہوتا. انڈیکیٹر یہ ہے، سے فار ایگزامپل اگر کوئی ہائپوتھیٹیکلی کہتا ہے کہ جی دیکھیں پاکستان میں خدا نخواستہ عدم استحکام ہے، اچھا تو پھر یہ جو لوگ آئے دن وہاں جا رہے ہیں، ابھی یو اے کے کراؤن پرنس واز اناؤنسنگ سم انویسٹمنٹ آلسو، تو پھر انویسٹ کرنے کی کیا ضرورت، سیدھی سی بات ہے. تو انشاءاللہ ہمیں پاکستان کی بقا پہ اور پاکستان کی ترقی پہ ایک غیر متزلزل یقین ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام پہ بنا ہے پاکستان انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے، اور باقی ہمیں ظاہر ہے اپنا فرض ادا کرنا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ بتائے گا کہ ابھی حالیہ آپ نے پاکستان بزنس کونسل کا بھی جو ہے یہاں پہ کوئی ایک بنائی ہے، اور اس میں پاکستان کی بزنس کمیٹی کے کچھ لوگوں کو جو کینیڈین پاکستانی اوریجن ہے ان کو شامل کیا ہے اس کے اندر. تو اس کا مقصد کیا اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ دیکھیں یہاں پہ مختلف اینٹیٹیز ہیں. سی پیکٹ ہے، اس سے میں نے عرض کیا، اوپن ہے، کینیڈا پاکستان ایسوسیشن ہے. پھر اس میں میرے خیال میں جو اہم چیز ہے وہ ہے ایک سینرجی کریٹ کرنا. اوکے، کہ ایک تو ہے نا کہ پولنگ آف ریسورسز، تاکہ لوگ کراس پرپسز پہ بات نہ کریں، ڈپلیکیشن آف ایفرٹ نہ ہو، اور مل جل کے ایک سینرجی ہو. اور اس میں پھر جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایگیلیٹیرین انداز میں ایک مساوات کی روح کے ساتھ آگے چلتے ہوئے کہ سب کو ایک برابر اہمیت دی، اور اس میں جو ہے نا کوئی ایک طرح سے کاسٹ سسٹم کریٹ نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ایک ہارمونائزیشن آف کمیونٹی میں بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ کمیونٹی میں لوگ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے، جس طرح ہے نا کہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑے معزز صحافی ہیں، لیکن آپ کو یہ اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر ایک آدمی کوئی ایک مثال ہے بلو کالر کام کر رہا ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ ہی از نو لیس امپورٹنٹ، دیٹ از امپورٹنٹ. تو وہ ایک سینرجی کریٹ ہوتی ہے کہ جب لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اگر کوئی گریونسز ہیں ان کو بھی اوور لک کر کے
اور پولنگ آف ریسورسز جو ہے اور پولنگ آف ایکسپرٹیز ہے، اس میں میری ایک بڑی کنسسٹنٹ میسیجنگ ہے کہ جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے علم سے، ان کے تجربے سے مستفید ہوں، ان کو پلیز آبسولیٹ نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ڈیو رسپیکٹ دیں، ان کو ڈیو امپورٹنس دیں، ان کے ویوز سنیں، اور اس میں آپ سمجھیں کہ دیر از اے ویلتھ آف نالج فٹ، جو آپ کو ایک پرانے کسی سیزنڈ بزنس مین سے ایک طرح سے آن دا جاب ٹریننگ مل سکتی ہے، وہ یقیناً آپ کو کسی جامعہ میں نہیں مل سکتی۔ ناظرین، آپ نے یہ انٹرویو دیکھا رضا بشیر ٹارڈر صاحب کے ساتھ ہم نے جو انٹرویو کیا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا ہائی کمیشن یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنا درد رکھتے ہیں اور پاکستان کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ٹارڈر صاحب جو ہے وہ فورتھ پلر، جو کہ بہت بڑا میڈیا واچ ہے، دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، یو ایس سمیت یورپی ممالک کے اندر، ان کے لیے ٹورنٹو 360 ٹی وی کے لیے اور ورلڈ نیوز آبزرور کے لیے، ہمارے پاکستانی قوم جو جہاں بھی دنیا میں کہیں بھی رہتی ہے، ان کے لیے بھی اپنا میسیج ریکارڈ کریں۔ ٹارڈر صاحب پلیز۔ سب سے پہلے تو جی یہ یاد رکھیے کہ 5 جنوری 1949 کو یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان نے سیلف ڈٹرمنیشن کے بارے میں ریزولوشن پاس کی تھی، تو یہ وہ دن ہے کہ جو ہم کمیموریٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں، اور خاص طور پہ جو ایک فیسٹیو سیزن ہے، اس میں اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو یاد رکھیں۔ کشمیر ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کے حل کے بغیر بر صغیر پاک و ہند میں جو پائیدار امن ہے وہ ایک خواب ہی رہے گا۔ اور باقی یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ عمران خان صاحب کی بلبلہ انگیز قیادت میں ترقی کی راہ پہ انشاءاللہ فضل تعالیٰ گامزن ہے، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، وہ اس سلسلے میں ان کا بہت ایک کلیدی کردار ہے، اور حکومت اس کردار کی مترف بھی ہے اور اس کا اعتراف بھی کرتی ہے، اور تمام سفارت خانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی کسر نہ چھوڑیں اپنے جو تارکین وطن بھائی اور بہن ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں۔ تو میری بس آپ سے یہی میں گزارش کروں گا کہ آپ بالکل پر امید رہیں، ادھر ادھر کی یہ جو اگین نو ڈس ریسپیکٹ ٹو دا میڈیا، لیکن خبروں کو چھان کریڈیبل نیوز کو، کیونکہ آج کل فیک نیوز بھی ایک انڈسٹری بن چکی ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم ہے، پاکستان مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہوگا، اور آپ سب نے جو ہے نا پر امید رہنا ہے اور اپنا اپنا جو ہے کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان کینیڈا دوستی پائندہ باد، اور جو ہمارے یہاں پہ کینیڈین پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں، میں ان کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ بہت بہت شکریہ جناب رضا بشیر ٹارڈر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اوٹوا کے اندر ہائی کمیشن کے دفتر میں۔ آج ہم نے ان سے ملاقات کی اور ان کا پیغام آپ تک پہنچایا۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی جو یہ ایپیسوڈ تھا محبوب شیخ کے ساتھ، وہ آپ کو پسند آئے گا۔ پاکستان کینیڈا زندہ باد۔
Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. ہمارا ماننا ہے کہ کھانوں سے صرف صحت ہی نہیں رشتے بھی بنتے ہیں. محسوس کیجئے دیسی کھانوں کی تازہ مہک. ولیج ٹیسٹ, the true traditional پاکستانی cuisine, جہاں نہ صرف پاکستانی روایتی کڑھائی اور ویکینڈ بریکفاسٹ اینڈ ڈنر بفے ہوتا ہے بلکہ ولیج کا ماحول بھی ہے. تجربہ کار پاکستانی شیف کی بنائی ہوئی اسپیشل کڑھائی اور باربیکیو. ایک بار پاکستان کے روایتی کھانوں کا مزہ لینے ضرور آئیے. پارٹیز اور کیٹرنگ کے اسپیشل پیکیجز کے لیے رابطہ کریں 905-232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Babur today at 647-962-0007. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Delicious Pakistani cuisine awaits you at SK Grill and Chill restaurant, located in the heart of Mississauga. Enjoy the 100% halal food at affordable prices that reminds you the taste of Pakistan. Fresh barbecue, paratha roll, chicken and beef biryani, fried chicken and burger specials. Open 7 days a week. Special packages for catering available. SK Grill and Chill. Come experience the taste, which is out of this world, at 812 Britannia Road West in Mississauga. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. الصلاة خير من النوم.
مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ. ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکویل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے. ڈونیشنز کے لیے کال کریں 9052571342 یا WIMCanada.com پہ لاگ ان ہوں. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. خریدنا یا ہو بیچنا, کوئی تجربہ کار اور ایماندار ریئلٹر ہو دیکھنا, تو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آپ کا دوست, آپ کا رفیق تابش توفیق. If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. آپ کا رفیق تابش توفیق, تابش توفیق. 647-518-3000.